ہم نے بڑی بڑی محل بنانے کے بعد بھی کھجوریں صدقے میں دینی ہیں. اب میں آپ کو وہ حدیث پوری سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میری روح کیوں کانپ جاتی ہے. عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو نبی السلام نے یہ جب حدیث بتائی نا، کیا عمر کوئی بھی انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سینٹرل پلر اللہ اور اس کے رسول کا رکھتا ہو. کیا مطلب یا رسول اللہ؟ نبی السلام نے کہا کہ اب تو اپنے ماں، اپنے نفس، اپنی ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے بچوں، اپنے مال، کسی بھی چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں رکھتا تو ایمان نہیں آیا تیرے اوپر. اور اوپننس اور ٹرانسپیرنسی دیکھیں نفس کی. تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ عمر خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں آپ کو، اپنے بچوں سے بھی، مگر اپنے نفس سے زیادہ تو عزیز نہیں رکھتا میں. تو نبی السلام نے شاہ فرمایا کہ عمر تب تک ایمان تکمیل پہ نہیں پہنچے گا. عمر خطاب پھر اگلی دفعہ دوبارہ اگلی مجلس میں آئے اور کہا یا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنے نفس سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں. یہ 24 گھنٹے میں کیا ہوا تھا ذرا سوچیں، کیا ہوا تھا؟ یہ پاکستان میں کیوں 2 نمبری چل رہی ہے کہ پیار محبت کی یہ حدیث ہے؟ یہ پیار محبت کی حدیث نہیں ہے. 24 گھنٹے میں پیار ہو گیا تھا. انہوں نے کیتھارسس کیا، جا کے کیتھارسس پڑھیں صحابہ کی سیرہ، آپ کو پتہ چلے کہ ایسی کیا چیز ہے جو مجھے میرے نفس اور میرے نبی کے بیچ میں ڈیفینیٹو ڈیفینیشن نہیں دے رہی، کلیئر بلیک اینڈ وائٹ ڈیفینیشن نہیں دے رہی کہ میرا نبی اوپر ہے میرا نفس نیچے. یہ عشق کی داستان نہیں تھی، یہ قربانی کی داستان تھی کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب نفس کی باری آئے گی تو کئی جگہ پہ کچھ ایسی چیزیں اسلام کی بھی کمپرومائز کر سکتا ہوں. یہ کیتھارسس کر کے واپس آئے ہو کہ اب نہیں کمپرومائز ہونی، چاہے میرا کچھ بھی نقصان ہو رہا ہو اسلام کے لیے کافی ہے، میرا کوئی بھی فائدہ ہو رہا ہو اسلام کے لیے قربان ہے. یہ لیول تھا جس سے ریئل ایتھکس، دا ٹرو ایتھکس، اسلامک ایتھکس ڈیفائن ہو رہی تھی. آپ بتائیں کدھر کدھر ہم نے قربانی دینی ہوتی ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے ہم قربانی نہیں دے سکتے، پبلک میں شاید پھر بھی دے دیں، اکیلے میں نہیں قربانی دے سکتے. حسین علیہ السلام نے کہا کہ مومن صرف تنہائی کا مومن ہے. اب پبلک میں تو سارے مومن ہوتے ہیں، تنہائی کے اندر پتہ چلتا ہے کہ تو جب اللہ تیرا رب اکیلا ہوتا ہے تو اپنا کیتھارسس کر سکتا. وہ 24 گھنٹے ذہن میں لائیں جب عمر بن خطاب جا کے واپس آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنا نفس قربان کر کے آیا ہوں، اپنا نفس قربان ہے، اب میری کوئی بھی خواہش آپ کے چارٹر سے ٹکرا نہیں سکتی. اب آئیں واپس پاکستان میں، کیونکہ میں بھی پاکستان ہوں، آپ بھی پاکستان ہیں. ہماری ساری کی ساری ڈیفینیشن آف سکسیس جو ہے نا وہ اسلام سے مبرہ ہے. ہم تو کسی کو پیسے دیتے وقت بھی پہلے سوچتے ہیں پہلے اپنے کتنے رکھ لوں بعد میں کسی کو دوں. سب سے پہلے نفس آتا ہے پھر اللہ آتا ہے. میرے کو ساتھ تھے، یمنی تھے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں. میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ صدقہ، زکوٰۃ تو ہمیں پتہ ہے، صدقے کی کیا لمٹ ہے؟ کہتے ہیں صدقے کی تو سب سے، زکوٰۃ پہ تو پھر بڑے مسائل ہیں علماء کے فقیہی اور فرقوں میں. صدقے کی تو سب کو پتہ کلیئرٹی کیا ہے نا. صرف کیا کلیئرٹی ہے صدقے کی؟ کہتے ہیں صدقہ اتنا دو جتنے پہ تکلیف شروع ہو جائے، کہ دیتے وقت جب اتنی لمٹ دینا شروع کریں کہ آپ کا دل بیٹھنا شروع ہو جائے کہ وہ اتنے دینے لگا ہوں، وہ صدقے کی منیمم لمٹ ہے. اللہ پہ احسان کر رہے ہو کیا 10 روپے دے کے؟ میں نے یہ حدیث سنائی، ایک کراچی میں سیشن ہو رہا تھا تو آگے سے ایک آنٹی کھڑی ہو گئی، کہتی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کھجور کی ایک کھجور بھی دینی پڑے نا تب بھی دیں، آپ کے کہنے بڑے بڑے صدقے دیں. اندر کہا نا نفس خود ہی باہر آ رہا تھا. اس بیچارے کے پاس کھجور ہی تھی، اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کھجور ہی دے دے. جو اس کے رات کا کھانا ہی بیچارے کا کھجور تھا. اور سمجھے نفس کو کیسے قابو کرنا ہے. یہ ایتھکس جو ہے نا گورے کی، یہ نفس کو قابو نہیں کرتی بلکہ نفس پروری کراتی ہے. کیسے؟ کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایتھکس کی کرنٹ سینٹرل ڈیفینیشن ہے. If you are accepted and acclaimed and approved and validated by the people, you are ethical. الٹ چکا چلا دیا.
اور اسلام میں کہہ رہا ہے کہ لوگ سارے تیرے خلاف ہوں گے، سب کہہ رہے ہیں یہ کام غلط ہے، مگر اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو پھر بھی کرے گا. ہائیلی ان ایتھیکل، ہائیلی ان ایتھیکل. بتاتا ہوں اس کا ثبوت. کینیڈا میں اس کا ثبوت مل رہا ہے، یورپ میں ثبوت مل رہا ہے اس وقت. اگر میں کینیڈا میں کہہ دوں گا کہ یہ لا شیطانی لا ہے تیرا کہ 8 سال کا بچہ اپنی جینڈر سرجری کروا سکتا ہے، 8 سال کا بچہ کہ میرا جینڈر میل سے فیمیل کر دو، سرجری ہو جائے گی اس کی، یہ شیطانی لا ہے، یہ ان ایتھیکل ہے ان کینیڈا، مگر ایتھیکل ہے ان اسلام ہے. اور اسلام نے آگے کہا یار یہاں تک تو ابھی تو کرسچن نہیں پہنچ گئے تھے ساحل میاں، اگر تو مسلمان ہے تو تو کیا کرے گا؟ تیری تو میں سپرلیٹو ڈگری بناتا ہوں ایتھکس کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کیا کرو گے؟ خالی بولو گے نہیں، کینیڈین گورنمنٹ کو ہاتھ سے پکڑو گے، گورنمنٹ کو. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، پاور پکڑ جا کے اور گورنمنٹ کو پکڑ کے. کیا 2 نمبر شروع کیے تو نے؟ ہاتھ سے پکڑ. یہ ہے تیری ایتھکس. خیر الامہ آپ ہیں، آپ لوگوں کے بچے، آپ لوگوں کے بچے، آپ لوگوں کے ہونے والے بچے کہ جن کو ٹریننگ دینی ہے کہ بیٹا اسلام میں پہلے ہاتھ سے پکڑنے کا حکم ہے، گوروں میں پہلے دل سے برا جاننے کا حکم ہے. میسلوز ہائرارکی، دل سے پہلے برا جانو، پہلے دل سے برا جانیں گے. آپ سب کی، میری بھی یہ ٹریننگ ہوئی تھی کہ پہلے برائی کو دل سے برا جانو گے تب کچھ لکھو گے، کچھ بولو گے. جب لکھو گے بولو گے تو پھر کوئی آگے جا کے ہاتھ سے برا جانو گے نا، ہاتھ سے پکڑو گے. پہلے لوگوں کو ترغیب کر دو، نہیں مانتے ڈھیٹ ہو گئے تو 2 لگا دو. یہی ہے نا ہماری ٹریننگ. اور نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی برائی دیکھو ہاتھ سے پکڑ لو. یہ تو یورپین ایتھکس کے خلاف ہے. ایکچولی ان لاٹ آف کنٹریز یہ تو کامن سینس کے خلاف بات ہے سر، کہ جب برائی دیکھیں گے ہاتھ سے پکڑ لیں گے، پہلے دعوت نہیں دیں گے. ہے نا؟ سوچا نہیں کبھی آپ نے؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہی ہے نا تفریق میری اور ایک پیٹر کی. پیٹر بھی تو بائبل پہ امر بالمعروف ہی کرتا رہا ہے نا ساری عمر. پال بھی تو. ساحل ادیم اور پال اور پیٹر میں کیا فرق ہے؟ کہ وہ دل میں برا جانتے ہیں اور پھر دعوت دیتے، اور ہم سب سے پہلے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں کہ نہ برائی نہیں، شروع ہی نہیں ہونے دیں گے. یہ ان ایتھیکل ہے بیٹا. اس وقت دنیا میں یہ ان ایتھیکل ماڈل ہے. پہلے مانے اس بات کو. اور آپ کے اور میرے گھر میں بھی یہ بات ان ایتھیکل ہو چکی ہوئی ہے. ایگریشن، ایکسٹریمسٹ، ہاتھ سے برائی روکنا ایکسٹریمزم ہے. اس کو میں بار بار فلپ کر کے دکھا رہا ہوں کہ مطلب جس دن آپ کی بچی لاہور میں کوئی 2 بندے پکڑے ہوں گے نا تو میں دل میں نہیں برا جانوں گا نا. تو آپ چیخے ماریں گے کدھر ہے محمد کا امتی، ہاتھ سے کیوں نہیں پکڑا تو نے؟ یا پھر دل میں برا جان کے نکل لوں. دل میں تو وہ بھی برا جان رہے ہوتے ہیں جب بچے اغوا کر رہے ہوتے ہیں. خدا کی قسم وہ بھی دل میں برا جان رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ہیرو نہیں سمجھ رہے ہوتے. مجبوریوں کا اور غلط سکسیس کی ڈیفینیشن کا جسٹیفیکیشن دے کے اغوا کرتے ہیں کہ ہماری مجبوری تھی اس لیے کسی کی بچی اغوا کی ہے. میں ابھی کل پرسوں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، یوٹیوب پہ ایک وہ ٹی وی کے کوئی رائٹر ہیں، وہ کہتے ہیں یار کراچی میں جو موبائل چوری کرتے ہیں ان کو بھی تو ایمپتائز کرو، ان کے بھی تو بیچاروں کے حالات ایسے، ان کا قصور نہیں ہے. سوچیں تو صحیح. جب برائی جسٹیفیکیشن کرنے پہ آتے ہیں تو پھر آپ کل ریپ بھی جسٹیفائی کرتے ہیں. آپ بیچارے کا کیا کریں یار، شادی نہیں ہو رہی تھی. ہر بندہ جسٹیفیکیشن پہ بیٹھ گیا. انڈرسٹینڈ، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے آتے ہی پاش ہو گئی تھی کرنٹ ڈیفینیشن آف ایتھکس کہ بھئی ہاتھ سے روکیں گے. جی کیا قربان کرنا پڑتا ہے اس کے لیے پتہ ہے؟ اماں ابا کے ارمان کہ بیٹا تو اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کے لیے مسلمان ہوا تھا، ہاتھ سے روکنے والا ہے تو. امی نے بھی بتایا مجھے اور ابو نے بھی بتایا بیٹا جب موقع ملے جان بچا کے بھاگ. ہم سب کو پتا ہے بڑا تیز ہے تو، بچ کے آ گیا. جب میرے پہ نوبت آئے گی نا تو مجھے وہ جانباز چاہیے ہوں گے. جب میری بچی پہ نوبت آئے گی مجھے وہ جانباز چاہیے ہوں گے جن کی ٹرو ایتھیکل ڈیفینیشن اللہ سے آ رہی ہے. اور لوگوں کے بچوں کی نوبت آئے گی، لوگوں کے ہمسایوں کی نوبت آئے گی کہ کسی کے گھر میں چور آ گیا ہے اور میں بیٹھا ہوں کہ یار بڑا برا ہو رہا ہے بیچارے کے ساتھ، بڑا برا ہو رہا ہے، انہیں گھر چور گھسا ہوا ہے. تو لعنت ہے میرے ایسے مسلمان ہونے پہ کہ جس نے موقع پرستی کے اندر اپنی ڈیفینیشن آف ایتھکس بدلتا ہے. فطرہ کی آواز بتا رہا ہوں، اس کے لیے قرآن پاک کا معلم ہونے کی بھی ضرورت نہیں تھی. فطرہ میں گوروں کو بھی سمجھ آ گئی.